بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لڑکی اس تانگ راہداری میں باہر کی طرف مڑ گئی۔ میں اوپر جانے والے 24 زینوں پر ہو لیا۔ پچھلی بار ڈان نے زینے کے اختتام پر میرا استقبال کیا تھا، اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ قدم قدم پر منفی تبدیلیاں مجھے خطرے سے آگاہ کر رہی تھیں۔ میں اوپری منزل کے رہائشی ہال میں داخل ہوا تو ڈان سفید سلک کے روایتی گون اور پجامے میں ملبوس اپنی بڑی سی مشاہری پر دراز تھا۔ اس کے سرانے سکاچ کا گلاس رکھا ہوا تھا جس میں تیرتے ہوئے برف کے ڈلے دور سے جلملاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ڈان کے چہرے پر خوشخمناک سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میری آہٹ سن کر بھی وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہال میں نظریں دوڑائیں، وہاں کسی اور کا وجود نہیں تھا۔ ڈان میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میں نے رک کر اپنی آمد کا اعلان کیا۔ چلتے آؤ، اس نے لیٹے لیٹے کہا۔ اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں نے مشاہری کے قریب جا کر اپنا سر جھکاتے ہوئے اسے تعظیم دی۔ وہ بلا کا انا پرست تھا۔ میں نے اس کی انا سے کھیل کر اس کی حمایت حاصل کی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ اس بار بھی وہی حربہ کارگر ثابت ہو سکے گا۔ وہ سوال تھے جن کی جواب دہی کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا۔ ڈان نے کسی تمہید کے بغیر اچانک اپنی بات شروع کر دی۔ اب ان سے زیادہ اہم سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ میں مشاہری کے قریب کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ وہاں 2 منقش اور آرام دہ چوبی کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھیں، لیکن ڈان نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش نہیں کی تھی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سیلرز بار میں بانگ اور چرس بیچتا ہوں؟ اس نے قدرے توقف کے بعد مجھ سے سوال کیا۔ ڈان کی زبان سے وہ غیر متوقع سوال سن کر میری کھوپڑی چکرا گئی۔ سوچی سمجھی باتیں دری کی دری رہ گئیں۔ میں نے بکھلا کر کہا، ڈان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تمہارے بارے میں مر کر بھی ایسی بات نہیں سوچ سکتا۔ بکواس بند کرو۔ ڈان دھاڑا اور میں اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا۔ ابھی تم گفٹ شاپ والی سے میرے بارے میں کیا پوچھ گچھ کر رہے تھے؟ گفٹ شاپ والی کا ذکر آتے ہی مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس علاقے میں ڈان کا نیٹ ورک بہت مضبوط تھا۔ اس عورت نے ذرا سی دیر میں میرے بارے میں ہر بات ڈان تک پہنچا دی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرا ڈان تک پہنچنے کا ارادہ نہ ہوتا تو اس کا کوئی نہ کوئی آدمی مجھے باہر گھیر چکا ہوتا۔ مارکٹائی کے بعد نوبت اغوا تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے اس عورت سے ڈان اور سیلرز بار کے بارے میں بے پرواہی سے جو باتیں کی تھیں وہ ڈان کے فکر مند ہونے کے لیے کافی سے زیادہ تھیں۔ ڈان، میں بے قصور ہوں۔ میں نے گگیا کر اپنی صفائی پیش کی۔ غلطی یہ ہوئی کہ ٹریفک جام نہ ہونے کی وجہ سے میں وقت سے پہلے یہاں آ گیا تھا۔ باہر گرمی تھی۔ میں اس مکار نائکا کی دکان میں چلا گیا۔ $5 دے کر اس سے باتیں کی تو اس نے مجھے سیلرز بار میں شراب نوشی کا مشورہ دیا۔ میں نے یوں ہی اس سے کہہ دیا کہ مجھے صرف میری جوانا سے نشہ ہوتا ہے۔ اس نے اتنی سی بات کو تمہارے سامنے بتنگڑ بنا دیا۔ بس، اس نے بستر پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، یاد رکھنا کہ اس علاقے میں نہیں، پورے بینکاک میں میرے جان نثار رہتے ہیں۔ تم سانس بھی لوگے تو اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے گی۔ تم کو میرے بارے میں فضول گوئی کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کوئی نازیبا بات نہیں کی، میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ اس نے خود سیلرز بار کا اور تمہارا ذکر نکالا تھا۔ کہہ رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے کوئی سرکاری اہلکار ادھر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہاں رہنے والے تمہارے سائے میں سارے غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے تمہاری بڑائی کے ان قصوں میں دلچسپی لی تھی۔ میں نے اس دوگلی عورت کو ڈان کے ہاتھوں سزا دلوانے کے لیے الزام اسی کے سر ڈال دیا۔ اپنی ذہنی پراگندگی کے باوجود میں نے یہ بات نوٹ کر لی تھی کہ اس عورت کے لیے ایک نازیبا لفظ کے استعمال پر ڈان نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شاید اسے اس عورت کی مذموم سرگرمیوں کا بخوبی علم تھا۔ وہ بہت بولتی ہے، ڈان نے دانت پیس کر کہا اور مشاہری کی پشتگاہ سے ٹیک لگا کر سیدھا بیٹھ گیا۔ اس کی ٹانگیں اسی طرح پھیلی رہیں۔ تم سے مجھے پتا چل گیا کہ وہ الو کی پٹھی کیا کیا بکتی رہتی ہے۔ دوسرے اس کی باتیں سن کر اپنی راہ ہو لیتے ہوں گے۔ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ ضرورت کے وقت بھی مشکل سے بولے گی۔ اسے پتا ہوتا کہ میں اصل میں تم سے ہی ملنے آیا ہوں تو وہ میری شکایت نہ کرتی۔ اس پر برا وقت آیا ہوا
ہوا تھا سبق ملے گا تو سیدھی ہو جائے گی۔ عورت کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، وہ ٹیڑھی ہے اور ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ڈان کے الفاظ میں اس کے ذاتی تجربات کی تلخی امڈ آئی۔ ڈان کے غصے کا رخ چغل خور عورت کی طرف مبذول کرانے کے نتیجے میں میرے ساتھ اس کا رویہ نرم پڑ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، میں بھی اپنی عورت سے بہت نالاں ہوں، وہ میرے ہاتھوں پٹتی رہتی ہے مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ اسے اپنے اوپر گمانڈ ہے، وہ اپنی ادائیں دکھانے پر آتی ہے تو میرا غصہ کافور ہو جاتا ہے۔ ڈان نے گلاس اٹھا کر وہسکی کا ایک بڑا گھونٹ لیا، پھر منہ بناتے ہوئے بولا، عورت بنت اقرب ہے مگر اس بچھو سے ملاپ میں بھی بہت مزہ ہے، ہر مرد اسے برداشت کرنے پر مجبور ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری عورت بہت خوبصورت ہے۔ ڈان، میری دکھتی راگ کو نہ چھیڑو، وہ کتنی خوبصورت ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں نے گہرا سانس لے کر متاسفانہ لہجے میں کہا، اپنے دکھ کے اظہار کے ساتھ۔ میں نے وہ ذکر بھی ٹال دیا۔ بیٹھ جاؤ، تم کھڑے کیوں ہو؟ میرے اور اپنے مشترکہ درد کا علم ہوتے ہی اسے یاد آ گیا کہ میں دیر سے کھڑا ہوا ہوں۔ میں سکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے خوشی تھی کہ اس وقت تک میری حکمت عملی کامیاب جا رہی تھی۔ اس کامیابی کے لیے میں گفٹ شاپ والی عورت کا احسان مند تھا جس نے میری کہی ہوئی باتوں کی مخبری کر کے ڈان کے دماغ میں ایک نیا مسئلہ ڈال دیا تھا۔ یوں اصل مسائل وقتی طور پر پسے پشت چلے گئے تھے۔ بات چلی تو بات سے بات نکلتی چلی گئی اور مجھے غزالہ پر کچھ الزام تراشیاں کر کے ڈان کو یہ باور کرانے کا موقع مل گیا کہ اس کی طرح میں بھی عورت کا ڈسا ہوا تھا۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ ڈان نے آہستہ آہستہ اپنے گلاس سے وہسکی کے 2 چھوٹے گھونٹ لیے۔ اس دوران میں اس کی نظریں پرخیال انداز میں اپنے پیروں کے انگوٹھوں پر جمی رہیں۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ اسے وہ بدترین ساعتیں یاد آ گئی تھیں جب ایک کم سن لڑکی کے ہاتھوں بھرے بازار میں جوتی سے پٹا تھا۔ وہ اس کے عروج کی انتہا اور زوال کی ابتدا تھی۔ ان لمحوں کو وہ زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ سیکنڈ منٹ میں بدلے اور وہ دورانیہ طول پکڑتا چلا گیا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کھلی آنکھوں سے ساتھ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو۔ اس کی پلکیں جھپک رہی تھی، نہ دل جنبش کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے کھنکار کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی تو اچانک اس کی وہ محویت ختم ہو گئی۔ اس نے ذرا چونک کر میری طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تمہارے دونوں پاسپورٹ کہاں ہیں؟ میں نے اپنی جیب سے پاسپورٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے دیکھے بغیر انہیں یوں ہی اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ اس نے یہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی ان دونوں سبز کتابوں میں نام اور تصویریں کس کی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا ہو۔ لچھے دار باتوں کی روانی میں بہ کر بھی ڈان اپنے اصل ارادوں کو فراموش نہیں کر سکا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارے پاسپورٹ کیوں رکھے ہیں؟ اس نے عجیب سے لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ اپنی باتیں تم ہی جانتے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے انہیں پھاڑ کر نہیں پھینکا۔ تمہیں پریشانی نہیں ہے کہ ان کے بغیر تم تھائی لینڈ سے باہر نہیں نکل سکو گے؟ میرے لہجے کی بے پرواہی نے اسے متعجب کر دیا۔ میں تمہاری امان میں ہوں۔ ان گتوں اور کاغذوں کی اہمیت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو بے سہارا اور یتیم ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جب چاہو گے مجھے کسی کاغذ کے بغیر یہاں سے نکلوا دو گے۔ میرا رد عمل اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جھلکیاں تیر رہی تھیں۔ اس نے کہا، یہ جانتے ہو کہ اب میں نہ چاہوں تو تم کبھی یہاں سے نہیں جا سکو گے، میرے غلام بن کر رہ جاؤ گے۔ میں نے پہلی ملاقات میں تمہاری غلامی قبول کر لی۔ اس پر پاسپورٹوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے دل کڑا کر کے بے خوفی سے جواب دیا، میں راجن کا سر کچلنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ جب تک یہ کام پورا نہیں ہو جاتا یہاں سے جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں مر جانے یا راجن کو مارنے کے ارادے سے آیا ہوں، اسی لیے بیوی بھی میرے ساتھ ہے۔ میں مر گیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ وہ پہلی بار منہ ٹیڑھا کر کے زہریلی آواز میں ہنسا اور بولا، کوئی کسی کے لیے خودکشی نہیں کرتا۔ تم مارے گئے تو وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مرد اور عورت کو ہمیشہ ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے، وہ اکیلے نہیں رہ سکتے۔ میں نے محسوس کیا کہ جہاں بھی حتمی طور پر غزالہ کا ذکر آتا تھا ڈان اصل بات کو چھوڑ کر اسی تذکرے کو پکڑ
پکڑ لیتا تھا۔ ایک لمبی مدت گزر جانے کے باوجود شاید وہ اپنی محبوبہ کی بدسلوکی پر اندر سے بہت زیادہ دکھی تھا، اس لیے میری بیوی میں کیڑے نکال کر آسودگی محسوس کر رہا تھا۔ ڈان، مرنے کے بعد آدمی کی لاش کو بھیڑیے نوچتے ہیں یا اسے عزت سے زمین میں دفن کیا جاتا ہے، یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ جب مجھے اپنی خبر نہیں تو میں اپنی عورت کی پرواہ کیوں کروں؟ اس کی مرضی، میرے بعد وہ جو چاہے کرتی رہے۔ میں نے ذرا جذباتی لہجے میں بات کر کے اس مرتبہ پھر وہ موضوع وہیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں یہاں سے جانے کی پرواہ نہیں ہے تو تم نے مجھے یا چاؤ فان کو بتائے بغیر ہوٹل چھوڑنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ وہ دوبارہ اپنے اصل موضوع پر آ گیا۔ تم نے مجھ پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ چاؤ فان بھی مجھے رہائش بدلنے کا مشورہ دے چکا تھا، میں نے اس پر عمل کر ڈالا، یہ کوئی جرم نہیں تھا۔ چھوٹا راجن کے مہمان کو مارتے ہی تمہیں ہوٹل چھوڑنے کا خیال کیوں آیا؟ یہ ایک اتفاق تھا۔ اسے مارنے کے بعد میں نے آدھا دن ہوٹل میں گزارا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میری دلیلیں اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ اس نے کہا، قانون سے لا علمی معافی کا عذر نہیں بن سکتی۔ تم نے ہوٹل چھوڑنے کا بندوبست کر کے بڑی غلطی کی تھی۔ اس کی پاداش میں نے تمہارے پاسپورٹ لے لیے ہیں، تمہارے پاس وہ زیادہ محفوظ رہیں گے۔ میں بھاگ دوڑ میں ان سے محروم ہو سکتا ہوں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تمہارے سوالوں کے درست جواب دوں، اس کے بعد بھی تمہارا یہ فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے۔ ابھی میں نے کوئی سوال نہیں کیا، تمہیں یہ بتایا ہے کہ تمہارے پاسپورٹ کیوں لیے گئے ہیں۔ اب تمہیں دو باتوں کا جواب دینا ہے۔ تمہیں یہ الہام کیسے ہوا کہ چھوٹا راجن کا مہمان لوب بوری میں ہے؟ نمبر 2 یہ کہ اس مہمان سے تمہاری کیا دشمنی چل رہی تھی؟ ڈان نے اپنے کارڈ میرے سامنے رکھ دیے۔ تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسے اس طرح جہنم واصل کیا ہے کہ میں حیران رہ گیا ہوں۔ ایسے لرزہ خیز انجام کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے محال تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہیں چھوٹے راجن سے زیادہ اس کے مہمان کی جستجو تھی۔ ڈان کی پوری الجھن سمجھ لینے کے بعد میرے لیے جواب دینا آسان ہو گیا۔ میں نے کہا، میں تمہارے دوسرے سوال کا اپنا جواب شروع کروں گا۔ لوب بوری میں مارے جانے والے کا نام نارائن پرشاد شرما تھا اور وہ بھارت سے آیا تھا۔ یہ باتیں راجن نے بتائی ہیں، وہ اسی کا مہمان تھا۔ ہم کو ان دونوں پر اعتبار کرنا چاہیے، انہیں کسی نے نہیں جھٹلایا۔ ڈان نے رسانیت سے وضاحت کی، ڈان، میں نے تم کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں پاکستانی ہوں، تم میرا پاسپورٹ دیکھ سکتے ہو۔ میں کبھی بھارت نہیں گیا، زندگی میں پہلی بار اپنے ملک سے باہر نکلا ہوں اور سیدھا بینکاک آیا ہوں۔ شرما سے میری دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے پچھلی رات کو مرنے کے بعد پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ دو آدمی جو سرے سے ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، ان میں دوستی ہو سکتی ہے نہ دشمنی۔ سب سے پہلے چاؤ فان نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ راجن کا مہمان کوئی بہت اہم آدمی لگتا ہے، اسے پکڑ کر ہم راجن کو تمہارے قدموں میں جھکا سکتے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی اور ہم اس کے کھوج میں لگ گئے۔ یہ اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آنے کی بجائے بیڑیوں کا لقمہ بن گیا۔ ڈان نے خاموشی سے تکیے کے نیچے سے دونوں پاسپورٹ نکالے، ورق الٹ کر اس نے ایک واپس رکھ دیا، دوسرے کو تفصیل سے کئی منٹ تک ٹٹولتا رہا۔ آخر اس نے دوسرا پاسپورٹ بند کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ تم پہلی بار پاکستان سے نکلے ہو، شرما کی طرح چھوٹا راجن بھی بھارتی ہے، تمہاری اس سے کیسے دشمنی ہو گئی؟ شرما اور راجن میں فرق ہے۔ راجن مشہور بدماش ہے، دنیا گھومتا ہے، وہ چوری چھپے پاکستان کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ اس نے میرے سینے پر ایسے زخم لگائے۔ 6 بجے سیلرز بار کھل جائے گا۔ اس نے فضا میں داہنا ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کرتے ہوئے کہا، میرے پاس لمبی کہانیاں سننے کا وقت نہیں ہے، تمہیں یہاں آئے بہت دیر ہو چکی ہے، مختصر لفظوں میں بتاؤ کہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ میں کبھی بھارت نہیں گیا، پاکستان میں راجن نے میرا گھرانہ تباہ کیا، وہیں سے میں اس کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ میں نے دشمنی کی ابتدا کے بجائے دشمنی کی ابتدا کے مقام کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دی۔ تمہارا اور اس کا جھگڑا پاکستان سے چل رہا ہے۔ ڈان نے خود کلامی کے انداز میں وہ فکرہ کہہ کر ایک لمبے گھونٹ میں اپنا گلاس خالی کر دیا۔ خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد دوسری اپنی بات جاری رکھی، تم کہتے ہو کہ تمہارا اصل لڑائی چھوٹا راجن سے ہے، شرما سے تمہیں کوئی پرکاش نہیں تھی، کسی نے تم سے اس بارے میں کچھ اور کہا ہے تو وہ غلط ہے۔
علی ہوش میں ہوں؟ وہ باری مگر دھیمی آواز میں گرایا، میں کانوں کا کچا نہیں ہوں، اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ جاؤفان کی رپورٹ سن کر میرے دماغ میں 2 سوال آئے تھے۔ میں نے تم کو بلوا لیا، ایک بات صاف ہو گئی، اب دوسری پر آ جاؤ۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ بات صاف ہونے کا مطلب تھا کہ ڈان نے میری وضاحتوں کو تسلیم کر لیا تھا۔ اگر راجن نے امریکیوں کے خوف سے سوبراج کے بجائے نارائن پرشاد شرما کا فرضی نام لیا ہوتا تو میں اس وقت کسی بھی طرح ڈان کو اپنی طرف سے مطمئن نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر یہ راز کھل جاتا کہ میری اصل دشمنی سوبراج سے تھی۔ میں نے اسے بیوقوف بنانے کے لیے راجن سے اپنی دشمنی کی کہانی گڑھی تھی۔ سوبراج کو مارتے ہی میں نے خاموشی سے ہوٹل چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس مرحلے پر صرف شرما کے نام نے مجھے ڈان کے عتاب سے بچا لیا۔ اس کی جگہ سوبراج کا نام سامنے آ گیا ہوتا تو شاید ڈان مشتعل ہو کر اپنے ہاتھوں سے میری گردن اتار لیتا۔ میں نے راجن کی کمزوری کے نتیجے میں ڈان کے سامنے بڑی حد تک اپنی پوزیشن بچا لی تھی۔ اس کے آخری اور فیصلہ کن سوال کے جواب میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے ذہن میں واقعات کو یکجا کرتے ہوئے برائی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، ڈان تم اپنے آدمیوں کے لیے بہت مہربان اور منصف مزاج ہو۔ تم نے بہت تحمل کے ساتھ مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے میری کہی ہوئی باتوں کو مان بھی لیا ہے۔ میں علی، اس کی ترش آواز نے مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس وقت کم ہے، زیادہ قصیدہ خوانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں شرما کی لوپ بوری میں موجودگی کا علم کیسے ہوا؟ تم کو یاد ہوگا کہ پہلی بار میرے ساتھ ایک دوست بھی یہاں آیا تھا۔ میرے پاس اسد کی کارگزاری کا ذکر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ کارنامہ اس نے انجام دیا تھا۔ چاؤفان نے مجھے بتایا کہ موتی محل میں امریکیوں کے داخل ہوتے ہی پچھلے راستے سے راجن کی سفید لینڈ کروزر میں 2 آدمی تیزی سے باہر نکلے تھے۔ میں نے یہ بات اپنے دوست کو بتائی۔ اس نے محنت کر کے ٹریکر کمپنی سے پتہ چلا لیا کہ وہ گاڑی کہاں ہے۔ اوہ، ڈان تحیر زدہ آواز میں درمیان میں بول پڑا، میں اشتہار دیکھتا رہا ہوں، ان پر کبھی غور نہیں کیا۔ یہ ٹریکر اتنی کامیاب چیز ہے، بہت کامیاب ہے، اس کے ریکارڈ تک کسی غیر متعلق شخص کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس نے بہت بڑا خطرہ مول لے کر میرے لیے یہ کام کر ڈالا۔ غیر متعلق آدمی کو سراغ ملنے کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ 2 آدمی مارے گئے۔ یہ بات کھل گئی تو کئی آدمی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور بیچارہ اسد مفت میں پکڑا جائے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے، شاید اس کا نام اسد خان تھا۔ ڈان کی یادداشت قابل رشک تھی۔ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، میں نے خوش ہو کر کہا۔ یکایک ڈان کسی چاقو چوبند نوجوان کی طرح مسحری سے اچھل کر قالین پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے احترام میں کرسی چھوڑ دی۔ یہ سب سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں، تمہاری وضاحت کے بعد بہت آسان معلوم ہونے لگی ہیں۔ یہ چالاکیاں میرے آدمیوں کے بس سے باہر ہیں۔ وہ مسحری کے قریب ننگے پاؤں ٹہلتے ہوئے بولا، تم نے میرے وجود میں نئی روح پھونک دی ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ اب چھوٹا راجن جلد ہی ایک بھولا ہوا نام بن جائے گا۔ میری زندگی کا مقصد یہی رہ گیا ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ ڈان نے پلٹ کر یکایک اپنے داہنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ گرفت سخت تھی مگر انداز دوستانہ تھا۔ میں چھوٹا راجن کا بھی وہی حشر دیکھنا چاہتا ہوں جو شرما کا ہوا ہے، اس نے سرد اور شفقانہ لہجے میں کہا۔ وہ خوف سے بھاگتا ہوا بے خبری میں بھیڑیوں کی بھیڑ میں جا گھسا تھا۔ چھوٹا راجن کو میں خود بے دستو پا کر کے لوپ بوری کے خونی بھیڑیوں کے سامنے پھینکنا چاہوں گا۔ کھال اور گوشت سے محروم ہو کر بچ جانے والے چند ہڈیوں کے ڈھیر کو چھوٹا راجن کا نام دیا جائے گا تو میرے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ تم سن رہے ہو نا، میرے لیے یہ کام تم کرو گے۔ آج سے تم میری آنکھ کا تارا ہو۔ اس وقت میں ایک دردناک عذاب سے آزاد ہوا تھا۔ ڈان کے آخری فکرے پر میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ دل بے اختیار بھر آیا اور میں نے ڈان کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ میں اپنی رب کی عنایتوں کو کبھی نہیں جٹلا سکتا تھا۔ ڈان بڑے دل کا آدمی تھا۔ اس نے بھرپور انداز میں میری پیش قدمی کا جواب دیا اور مجھے اپنے توانا بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ کئی سیکنڈ تک ہم دونوں اسی حالت میں خاموش کھڑے رہے۔ میرا بدن کانپ رہا تھا، جھرجھریاں لے رہا تھا اور ڈان مربیانہ انداز میں میری پیٹھ پر تھپکیاں دے رہا تھا۔ وہ 2 شفاق سنگ دل اور بے مہر انسانوں کی یکجائی تھی۔
کافی دیر تک جاری رہنے والی گفتگو میں ڈان نے مجھے کہیں بھی ڈھیل نہیں دی تھی۔ اس کے سوال بہت سخت اور دور رس اثرات کے حامل تھے۔ میں نے جھوٹ اور سچ کی آویزش سے اس کے اندیشوں کو باطل ثابت کیا تھا۔ ساری اہمیت راجن کے ایک جھوٹ کی تھی جس نے مجھے بچا لیا تھا۔ دنیا میں کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ صوبراج کی ہلاکت پر راجن کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر سکے۔ یہ صرف اور صرف قدرت کی نادیدہ قوتوں کی کار فرمائی تھی کہ اس نے سچ کو بالکل چھپا لیا تھا۔ اس کا ایک سچ میرے دلائل کی پوری عمارت کو دھڑام سے نیچے لے آتا۔ میرا جذباتی ابال چند لمحوں سے زیادہ باقی نہیں رہ سکا تھا۔ میں ڈان سے الگ ہو گیا۔ وہ میری آنکھوں میں تیرنے والی نمی کو اپنے لیے ممنونیت کا اظہار سمجھ کر نازاں تھا، جبکہ اس نمی کا ڈان کی ذات سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور میں تشکر کے چند قطرے تھے جو حالات کی ناقابل یقین کروٹ پر از خود میرے دل کی گہرائیوں سے ابھر کر آنکھوں تک آ گئے۔ کاش بینکاک میں تم جیسے ایک دو آدمی اور مل جاتے تو یہاں کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ڈان کی آواز میں حسرت اور توصیف کا امتزاج تھا۔ دو ہوتے اور ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوتے تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ کیا اسد ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتا؟ ڈان نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے متجسس انداز میں سوال کیا۔ میرے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہارے ساتھ اس کی گاڑی نہیں چل سکے گی۔ نہایت شریف آدمی ہے، جرم کے تصور سے اس کی روح کانپتی ہے۔ ڈان سے گفتگو کسی بھی لمحے اختتام کو پہنچ سکتی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ ڈان سے اپنے پاسپورٹ واپس مانگ لوں۔ مجھے امید تھی کہ اس وقت کی فضا مجھے وہ سفری پروانے آسانی سے مل جائیں گے۔ اسے دیکھتے اور ٹٹولتے رہو، میں ہر وقت اسے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار رہوں گا۔ میں کوشش کروں گا۔ میں نے ڈان کے تکیے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میری چیزوں کو کوئی نہیں چھیڑتا۔ صفائی کرنے والی لڑکیاں ہر چیز کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیتی ہیں۔ سوچ رہا تھا کہ یہ واپس مل جائیں تو میں نہیں علی۔ ڈان نے مجھے اپنی بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا۔ چھوٹا راجن کا قصہ نمٹنے تک تمہارے پاسپورٹ میرے پاس محفوظ رہیں گے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری تصویر مجھے یاد دلاتی رہے گی کہ ابھی چھوٹا راجن سے جنگ جاری ہے۔ نرم الفاظ میں دیا جانے والا وہ جواب دو ٹوک تھا۔ میں نے اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو میرے دل کے کسی گوشے میں اس کے خلاف کینہ پل رہا تھا۔ ڈان نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے سرد موہری سے میری آمد کو قبول کیا تھا۔ واپسی پر وہ ہال کے دروازے تک مجھے چھوڑنے آیا۔ زینوں پر اترتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ سیلرز بار کے پچھلے دروازے سے نکلتے ہوئے میرا دل بوجھل تھا۔ میں نے اپنے بارے میں ڈان کے ذہن سے سارے شکوک و شبہات زائل کر دیے تھے، لیکن میں اس کا کھلا قیدی بن چکا تھا۔ جب تک پاسپورٹ واپس نہ مل جاتے میرا دل ہلکا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے دل میں آئی کہ گلی سے نکلنے کے بعد میں دوبارہ گفٹ شاپ میں جا کر اس خاتون کو معقول نذرانہ پیش کروں جس نے میری شکایت کر کے مجھے ڈان کا موڈ بہتر بنانے کا سنہرا موقع فراہم کیا تھا، مگر پھر وہ ارادہ ترک کر دیا۔ عورت عامیانہ ذہنی سطح کی مالک تھی۔ فضول گوئی پر اس کی گوشمالی کے لیے ڈان کا کوئی ہرکارا آتا تو اسے نئی بخشش کی خبر بھی دے دیتی، بات بگڑ سکتی تھی۔ میں نے وہاں سے ٹیکسی پکڑی اور ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں میرا ذہن مسلسل پاسپورٹ کی واپسی کے سنگین مسئلے میں الجھا رہا۔ میرے لیے یہ خیال سہانے روح بنا ہوا تھا کہ میں ڈان کی رضامندی کے بغیر بینکاک سے واپس نہیں جا سکوں گا۔ کوئی حل نظر نہ آنے کے سبب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ اس معاملے میں ڈان نے مجھے بری طرح بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ ٹیکسی مضافات سے گزر کر شہری حدود میں داخل ہوئی تو اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ کال چاؤ فان کی طرف سے آئی تھی۔ میں نے کال وصول کی تو میرے کان میں اس کی چہکتی ہوئی آواز آئی، ماسٹر مبارک ہو، بہت زبردست کام ہوا ہے، اس وقت تم کہاں ہو؟ چاؤ فان کے وہ فکرے میری سمجھ سے باہر تھے۔ یہ بات خارج از امکان تھی کہ وہ میری اور ڈان کی ملاقات کے حوالے سے بات کر رہا ہو۔ ڈان سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ چاؤ فان کو فون کر کے اس ملاقات کے نتائج سے آگاہ کرے۔ ڈان کا اس سے براہ راست رابطہ بھی رہتا تھا، لیکن اصولی طور پر وہ میرا ماتحت اور مجھ کو جواب دہ تھا۔
بین اپنی سبابدید پر اسے ملاقات کے بارے میں کچھ بتا دیتا تو بات دیگر ہوتی۔ اس بارے میں ڈان کی براہ راست لب کشائی میرے لیے صبح کی باعث ہوتی۔ ڈان جیسے گاگ آدمی سے ایسی غلطی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر وہ پرجوش لہجے میں کس بات کی مبارکباد دے رہا تھا، یہ ایک مسئلہ تھا۔ میں واپس ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں اس وقت تم سے بات نہیں کر سکتا، ہوٹل پہنچ کر فون کروں گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ایک معاملہ پہلے سے میرے سر پر سوار تھا۔ چاؤ فان نے ایک اور پہیلی مسلط کر دی۔ ہوٹل پہنچنے تک سوچ کر میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو غزالہ نے غیر معمولی بشاشت کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ آج خیریت تو ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ راستے میں چاؤ فان کا فون آیا تھا، وہ مبارکباد دے رہا تھا۔ یہاں تم ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہی ہو، کیا دشمن کی بربادی پر خوش ہونا بری بات ہے؟ غزالہ نے شوخی سے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، لیکن کچھ پتہ تو چلے کہ قصہ کیا ہے، میں نے کہا۔ چند منٹ پہلے میں ٹیلی ویژن پر خبریں سن رہی تھی، ان میں موتی محل میں بم کے دھماکے کی خبر بھی شامل تھی، غزالہ نے انکشاف کیا۔ میں حیرت سے اچھل پڑا، یہ کیسے ہوا؟ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ بہت مختصر سی خبر تھی، تفصیل نہیں بتائی گئی۔ ہو نہ ہو یہ چاؤ فان کی حرکت ہے، وہ مقامی آدمی ہے، اندر اس کے جاننے والے بھی ہیں، اسے میرا سہارا ملا ہے تو اس کا حوصلہ بھی بڑھ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس دھماکے کے لیے اس نے اندر کے کسی آدمی کو استعمال کیا ہوگا، وہ اپنے اس کارنامے کی بات کر رہا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سے تفصیل سے بات نہیں کر سکے، زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں تھا، میں ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا، اب فون کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اسے فون کرنے سے پہلے یہ تو بتا دیں کہ ڈان سے ملاقات کا کیا رہا۔ فون میرے ہاتھ میں آتے ہی اس نے مطالبہ کیا۔ اس کے ذہن میں بہت مضبوط شکوک و شبہات پروان چڑھ رہے تھے۔ یہ سمجھ لو کہ سوبراج کا نام نہ کھلنے کی وجہ سے ہم تباہی سے بال بچ گئے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے۔ غزالہ کے ذہن میں اس بارے میں بہت سے سوالات جنم لے رہے تھے، لیکن اس وقت میں نے اسے ٹال دیا۔ میں فوری طور پر چاؤ فان کو ٹٹولنا چاہ رہا تھا۔ اسے فون کیا تو وہ خبیث کسی بدروح کی طرح ہوٹل کی لابی میں بیٹھا ہوا تھا۔ فون پر مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ خوشی سے کھلا پڑ رہا تھا۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ میں ڈان سے ملاقات کرنے کے بعد ہوٹل کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس نے بھی اسی سمت میں دوڑ لگا دی۔ وہ مجھے نیچے سے اچک کر اپنے ساتھ ڈرائیو پر لے جانے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ بدقسمتی سے اسے ہوٹل پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ میں اس سے بچ کر اطمینان سے اپنے کمرے تک پہنچ گیا۔ وہ مجھ سے فون پر بات کرتے ہوئے محتاط رہتا تھا، میں بھی کھل کر بات نہ کرنے کی وجہ سے الجھن محسوس کرتا تھا۔ میں نے اسے ہوٹل سے باہر اپنی گاڑی میں انتظار کرنے کا مشورہ دیا اور معذرت خواہانہ انداز میں غزالہ کو الوداع کہہ کر دوبارہ باہر چل دیا۔ اس وقت تک سائے دراز ہونے لگے تھے، لیکن بینکاک کے افق پر کافی اجالا موجود تھا۔ میں نیچے کی رونقوں کا سرسری جائزہ لیتا ہوا ہوٹل سے نکلا تو چاؤ فان کی کالی ایکارڈ پورچ کے سرے پر فٹ پاتھ سے لگی ہوئی نظر آ گئی۔ میرے سوار ہوتے ہی چاؤ فان نے پاور اسٹیئرنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت کم جگہ میں سے اپنی ایکارڈ قطار سے باہر نکال لی۔ ماسٹر جی چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ چوم لوں۔ گاڑی چلتے ہی اس کی زبان بھی چل پڑی۔ تم نے اس کے گھر پر ہاتھ ڈال دیا ہے، اب اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جائیں گی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہو گیا تھا کہ راجن کی رہائش گاہ پر ہونے والے دھماکے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ کام کسی تیسرے فریق کا تھا۔ لیکن چاؤ فان اس واقعے کا ذمہ دار مجھے سمجھ رہا تھا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ مجھے سخت شکایت ہے کہ اس معاملے میں تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 دنوں میں اپنا کوئی گینگ بنا لیا ہے۔ یہاں میرا کوئی گینگ ہے نہ ہمدرد۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اداسی سے کہا، تم لوگوں کے سوا صرف ایک دوست ہے جو کسی لالچ کے بغیر میرے لیے اپنی جان لڑا رہا ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ اسے بھی روک دوں۔ آج ڈان سے مل کر مجھے صدمہ ہوا ہے۔ ضرور ہوا ہوگا۔ اس نے سر ہلا کر میری ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کے سوال بہت تیکھے اور ٹیڑھے تھے، مجھ سے ان کا کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔ سوالات سے مجھے رتی برابر پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے ڈان کو پوری طرح مطمئن کر دیا ہے۔ پھر تم کس صدمے کی بات کر رہے ہو؟ ڈان نے بہت بڑی بے اعتمادی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دونوں پاسپورٹ اس نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ میں بہت سوچ سمجھ کر ایک ایک لفظ منہ سے نکال رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ چاؤ فان اس گفتگو کی
رپورٹ ڈان کو ضرور دے گا۔ اوہ، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ پاسپورٹ دیکھ کر تم دونوں کے پورے کوائف جاننا چاہتا ہے۔ وہ ان کا کیا کرے گا؟ 2-4 روز میں تمہیں لوٹا دے گا۔ تم اتنی سی بات کے لیے آج کی تیسری کامیابی کی خوشی سے کیوں منہ پھیر رہے ہو؟ تمہاری گنتی کچھ کمزور معلوم ہوتی ہے، میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ اتنی گنتی آتی ہے؟ ڈرائیور کی موت، شرما کا صفایا اور موتی محل میں بم بلاسٹ، یہ شاید 3 واقعات ہی ہوتے ہیں، لیکن بے فیض ہیں۔ انعام دور کی بات ہے، سزا دی گئی ہے۔ ڈان سمجھ رہا ہے کہ میں خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ یہ بات تم نے اس کے دماغ میں ڈالی ہوگی۔ میں نے اسے ہوٹل کے حساب کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے اقرار کیا۔ وہ سب کی سن لیتا ہے، فیصلے خود کرتا ہے۔ اس نے کوئی موقع دیا تو میں تمہاری جذبات اس تک پہنچا دوں گا، یہ تم سے میرا پرخلوص وعدہ ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں اس کے فیصلے سے خوش نہیں ہوں۔ کسی کو ناخوش کر کے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہمارے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے گا۔ تم میرے ساتھ رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں۔ ذرا سی چوک ہوئی تو یہ آگ ہمارے دامن چاٹ جائے گی، میں نے بد دلی سے کہا۔ ماسٹر، تم یقین کرو کہ اس فیصلے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں تمہارا ادنا غلام ہوں۔ یہ جانتا ہوں کہ تمہاری شکایت کسی حد تک درست ہے۔ مجھ سے جو کچھ بن پڑا میں ضرور کروں گا۔ تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو، میں تو آج تمہارے ساتھ موتی محل کی بربادی کا جشن منانے آیا تھا۔ تم اپنے دل کو پاسپورٹوں کا غم لگائے بیٹھے ہو۔ کیا بم زیادہ تباہ کن ثابت ہوا؟ میں نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔